اور وہ پل کیا ہے؟ فرمایا ادق کو من الشعر، وہ بال سے زیادہ باریک ہے. احد من السیف، تلوار سے زیادہ تیز ہے. بال سے باریک، تلوار سے تیز، اس کا نام ہے پل صراط. اور اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور پیغمبر کے فرمان میں بھی ہے. وہ پل صراط جہنم کا پل ہے. ہر جنتی کو اوپر سے گزر کے جانا ہوگا اس پل سے. تو اس کے دائیں بھی جہنم، بائیں بھی جہنم، اور جہنم کی بڑی بڑی کناتیں اور لمبے، اور اس سے سب اہل جنت گزر کے جائیں گے. اور اس پل صراط کہ جس طرح دائیں بائیں ہر طرف جہنم کے لمبے ہیں، اسی طرح جہاں توحید پر چلنا بھی بہت مشکل ہے. تو جو آدمی یہاں دنیا میں صراط مستقیم پہ مضبوطی سے چلا ہوگا، قیامت کے دن حدیث میں ہے کہ وہ بجلی کی چمک کی طرح گزر جائے گا. جیسے بجلی کی چمک، اور بجلی کی چمک نہ آئے تو آج تو سائنس کا دور ہے، وہ نوری سالوں کی رفتار سے گزرے گا، روشنی کی رفتار سے اس پل صراط کو طے کرے گا. جو اس دنیا میں اس پہ مضبوطی سے قائم رہا، اعتقاداً بھی اور عملاً بھی، عقیدہ بھی اسی پہ، عمل بھی اسی پہ. اور یہ عمل اس لیے ہے تاکہ خاتمہ اسی پہ ہو، اسی مسئلہ توحید پہ. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جہنم کے مناظر بیان کیے اور جہنم کی ہولناکیاں اور اس جہنم کی پل سے گزرنا، وہ اسی کے ساتھ منسلک ہے. اگر آدمی سوچے تو جیسے وہ راہ مشکل ہے، دنیا میں خالص توحید کی راہ چلنا بھی مشکل ہے. ہم اور آپ نے تو آسان بنائی ہوئی ہے، مرضی کا دین ہے جی، مرضی کا دین ہے جیسے ہمارا دل کرے. چاہے تو ہم مشرق کے جنازے میں بھی شریک ہو جائیں، مشرقوں کی رسموں میں چلے جائیں، اور ہر طرف منہ مارے ادھر بھی ادھر بھی، کیونکہ ہماری خواہش کہہ رہی ہے. لیکن جس نہج پہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب رسول کو چلایا، وہ راہ بڑی مشکل تھی، آسان نہیں تھی. اللہ نے فرمایا استقم، اسی صراط مستقیم سے، استقم کما امرت ومن تاب معک. میرے محبوب آپ بھی پکے رہو، استقم کما امرت، جیسے اللہ نے تمہیں حکم دیا اس طرح مضبوط تکڑے ہو کے رہو صراط مستقیم پر. اور جو تیرے ساتھ توبہ کر کے آئے ہیں، شرک چھوڑ دیا، توحید پہ آ گئے، فرمایا وہ بھی پکے رہے. اور پکا کیسے رہنا ہے؟ لا تطغوا ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. کسی ظالم کی طرف جھکنا نہیں جی. ظالم کی طرف، ظالم کون ہے؟ کسی ظالم کی طرف میلان نہیں کرنا. لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. اگر تم نے بھی ظالموں کی طرف نرم گوشہ رکھ لیا اور نیک غلام اس سے میلان کر لیا، فرمایا فتمسکم النار،
تم بھی جہنم سے بچ نہیں سکتے. فتمسکم النار، یہ کن کو کہا گیا؟ جو رضی اللہ ہے، جو من تاب معک، جن کی رضا کی سندیں پہلے اتار دی. خطاب ان کو کیا، سمجھایا امت کو کہ خبردار یہ معاملہ معمولی نہیں، اور اس میں ذرا گنجائش نہیں، اسی پہ پکا رہنا. یہی دعائیں ہر نماز کی دعائیں، اہدنا الصراط المستقیم، یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں، یہ سب سے مشکل ترین اور کٹھن والا راستہ ہے. پیغمبر کریم فرماتی ہے شیبتنی ہود سورت کی اس آیت نے مجھے پورا کر دیا. وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. صرف ربنا اللہ کہنا کمال نہیں، جن لوگوں نے یہ عقیدہ رکھا کہ ہمارا حاجت روا مشکل کشا صرف اللہ، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے، اس پہ پکے ہو گئے. ثم استقاموا، ان کے وجود جھلس گئے، دل نہیں ہلا. ثم استقاموا، دل مربوط رہا، بچے ذبح ہو گئے. ثم استقاموا، وہ پکے رہے، اپنے رشتے دار جدا ہو گئے، دکانیں گھر سب کچھ اجاڑنے بدل گیا. ثم استقاموا اخرجوا من دیارہم واموالہم، ان کے مال و متاع سارے لٹ گئے. وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور میری راہ میں ہر قسم کی تکالیف برداشت کی، ہر قسم کی دشمنیاں برداشت کی، ہر قسم کے زخم برداشت کیے، لیکن پھر بھی گرم پتھروں پہ لیٹ کر، گرم ریت پہ لیٹ کر بھی وہ احد احد کے نعرے لگاتے رہے. ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ. یہ ہے وہ استقامت علی التوحید.